دوستو، فلسطین سے مسلمانوں کو اتنی محبت آخر کیوں ہے؟ آپ کے بچے آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے، آپ انہیں ضرور یہ بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین نبیوں کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور وہاں اپنا ایک محراب بھی تیار فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ غور فرمانے والی بات ہے کہ قرآن میں چیٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ قصہ وہی فلسطین کے اسقلان شہر کی وادی میں پیش آیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو محراب بھی اسی شہر سے ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک اور نبیوں کی سرزمین رہی ہے۔ اس شہر میں کئی معجزے ہوئے ہیں، جن میں ایک کنواری بیوی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر سے آسماں پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ کی واپسی اس شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اس شہر کے مقام باب لود پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ بتاتے چلے کہ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر میں ہی یاجوج ماجوج کا قتال اور فساد شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نماز کے دوران ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے بیت اللہ کی طرف رخ کرائے گئے تھے۔ اس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں سارے نبیوں نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسلام کا سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتح کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جانا اور وہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو بتاتا ہے۔ دوسری بار یعنی 27 رجب 583 ہجری جمعہ کے دن کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصی رکھا گیا۔ اس شہر کے حصول اور رومیوں کے جبر و ستم سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جام شہادت نوش فرمایا، اور شام کی وہ اہمیت حرم کی طرح ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت امت محمدی حقیقت میں اس مقدس سرزمین کے وارث ہے، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج فلسطین، حماس اور اسرائیل کے بیچ خطرناک جنگ چھیڑی گئی ہے۔ وہاں فلسطینیوں پر کیا کچھ ستم برپا نہیں ہو رہا ہے، سب کو اس کی خبر ہو گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کے دل سے بے تحاشا دعاؤں کے ساتھ نگاہ منتظر ہے۔ ہم سب کی بیت المقدس کی فتح کے لیے یا رب پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، آمین یا رب العالمین۔ مولا ہم سب کی لاج رکھ لینا۔ اگر آپ کو بھی فلسطین سے محبت ہے تو فلسطین زندہ آباد کمنٹ میں ضرور لکھ دیجئے، اور اللہ کی بارگاہ میں فلسطین کے لیے دعا ضرور فرمائیں، اور کمنٹ میں آمین یا رب العالمین ضرور لکھ دیجئے۔